بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب، نور ہدایت روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر الشیری سے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھویٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیات مبارکہ 80 تا 82 کی تلاوت کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ اے بنی اسرائیل، سمندر کو عبور کرنے سے لے کر کوہ سینا کے دامن میں پہنچنے تک یہ داستان بیچ میں چھوڑ دی گئی۔ اس کی تفصیلات سورہ اعراف رکوع 169 تا 170 میں گزر چکی ہیں، اور وہاں یہ بھی گزر چکا ہے کہ مصر سے نکلتے ہی بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا کے ایک مندر کو دیکھ کر اپنے لیے ایک بناوٹی خدا بنا بیٹھے، اور طور کے جائیں جانب یعنی طور کے مشرقی دامن میں حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ سورہ بقرہ رکوع 106 اور سورہ اعراف رکوع 17 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت کا ہدایت نامہ عطا کرنے کے لیے 40 دن کی میعاد مقرر کی تھی، جس کے بعد حضرت موسیٰ کو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام عطا کیے اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ من و سلوہ کی تفصیل کے لیے سورہ البقرہ
حاشیہ 73 الاعراف حاشیہ 19۔ بائبل کا بیان ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل دشت سین میں ایلیم اور سینا کے درمیان گزر رہے تھے اور خوراک کے ذخیرے ختم ہو کر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، اس وقت من و سلوہ کا نزول شروع ہوا اور فلسطین کے آباد علاقے میں پہنچنے تک پورے 40 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ کتاب خروج میں من و سلوہ کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب وہ اوس پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا، اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوئے کی طرح تھا۔ گنتی میں اس کی مزید تشریح یہ ملتی ہے کہ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اوکھلی میں کوٹ لیتے تھے، پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا، اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا، کیونکہ 40 برس بعد جب بنی اسرائیل کے لیے خوراک کے فطری ذرائع بہم پہنچ گئے تو یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب نہ اس علاقے میں بٹیروں کی وہ کثرت ہے، نہ من ہی کہیں پایا جاتا ہے۔ تلاش و جستجو کرنے والوں نے ان علاقوں کو چھان مارا جہاں بائبل کے بیان کے مطابق بنی اسرائیل نے 40 سال تک دشت نوردی کی۔ من ان کو کہیں نہ ملا۔ البتہ کاروباری لوگ خریداروں کو بیوقوف بنانے کے لیے من کا حلوہ ضرور بیچتے پھرتے ہیں۔ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں، یعنی مغفرت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اول توبہ، یعنی سرکشی اور نافرمانی یا شرک و کفر سے باز آ جانا۔ دوسرے ایمان، یعنی اللہ اور رسول اور کتابیں اور آخرت کو صدق دل سے مان لینا۔ تیسرے عمل صالح، یعنی اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق نیک عمل کرنا۔ چوتھے اہتداء، یعنی راہ راست پر ثابت قدم رہنا اور پھر غلط راستے پر نہ جا پڑنا۔ حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1432۔ فوائد میں لکھا ہے کہ اس میں اچھے لوگوں کے حق میں دعائے خیر اور برے لوگوں کے لیے بد دعا کرنے کا جواز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح مخلوق پر خرچ کرنا باعث ثواب ہے، اسی طرح انفاق سے ہاتھ کھینچ لینا عذاب کا باعث ہے۔ گویا تنگ دل اور بخیل کو انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی قابل نفرین سمجھتے ہیں۔ کنجوس کی کہیں بھی عزت نہیں ہے۔
ویورز محترم، راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کیا گیا۔ آج کے اس ولاگ میں سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 80 تا 82 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ ولاگ یہ ولاگ جو سراسر جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو اور شیئر کر کے، دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ اور نوٹیفیکیشن آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتا رہے۔ یقیناً اس کا آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو اور اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔